رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن لا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام علی النبی الأمی القرشی المکی المدنی وعلی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ صلوات پڑھ دیں اور آگے آ جاؤ تم لوگ، ایک صلوات بھیجیے اور آگے آ جائیے۔ اگرچہ مجمع بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے اور سمجھدار، اور شاید یہ ان سینکڑوں اور ہزاروں کے مجمع سے بہتر ہو جو مجلس سنتے ہیں، درک کم کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ تعداد شیعیان حیدر کرال کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، اس لیے کہ ہر شیعہ 10 کے برابر ہوتا ہے، تو پھر یہاں تعداد بھی اسی اعتبار سے اس کو کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا، لیکن بہرحال ہمارے پروفیسر صاحب کا کچھ حکم تھا، تو اس حوالے سے بھی میں کچھ باتیں عرض کر دوں، اگر وقت رہا تو جو موضوع میں نے سوچا تھا اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے چیز عزیزوں، جو آج کا دور ہے ہمارا سوشل میڈیا کا دور، جسے سافٹ وار کہتے ہیں ہم، یعنی ہمارے اوپر ایک طرح سے کلچرل حملے ہوتے ہیں، طرح طرح سے شبہات، طرح طرح کے اعتراضات ہمارے سامنے آتے ہیں، جن کا ہمارے علماء جواب دیتے رہے ہیں، لیکن جس نوعیت کا سوال ہوتا ہے اسی نوعیت کا جواب بھی ہونا چاہیے۔ اور ہمارے جوانوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں بزرگوں سے بہت معذرت کے ساتھ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، خاص طور سے جو جوان طبقہ ہے، ہمارے ہاتھ میں موبائل رہتا ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یا دوسرے جو نیٹ ورکس ہیں، اس پہ طرح طرح کے اعتراضات آتے ہیں۔ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی بات میں عرض کروں کہ ہمیں شکر خدا کرنا چاہیے پوری زندگی
کہ اللہ نے ہمیں اس خاندان میں پیدا کیا ہے جس میں محبت اہل بیت ہے۔ میں ایک حدیث پڑھوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو اس فرش عزا پہ شہزادی کی ہم آ کے بیٹھے ہیں، مجلس عزا کر رہے ہیں، صدیقہ طاہرہ کی یاد منا رہے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے۔ قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ جناب فاطمہ کو مخاطب کر کے کہے گا، سلی فاطمہ، جو کچھ چاہتی ہو، جو بھی تمہیں چاہیے، جو بھی حاجت ہے، سلی حاجتک، اپنی حاجت بیان کرو۔ شاید عبارت میں کچھ میرے ذہن میں نہ ہو، چونکہ کافی پہلے یہ حدیث دیکھی تھی، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ اپنی حاجت بیان کرو۔ شہزادی کونین جواب میں کہیں گی، کیا یا ربی شیعتی، پروردگار میرے شیعوں کو مجھے جنت لے جانے کی اجازت دے۔ اللہ انہیں اجازت دے گا سیدہ کونین کو کہ تم جسے بھی چاہتی ہو جنت لے جا سکتی ہو فاطمہ۔ دیکھیے یہاں پہ جو حدیث کی روایت کی عبارت ہے، اگر میں صحیح سے پڑھ سکوں، یاد ہو کہ یود الخلائق انہم کانوا فاطمیین، میدان حشر میں جتنے بھی مخلوقات ہوں گے وہ یہ آرزو کریں گے، اے کاش ہم دنیا میں فاطمی ہوتے۔ اللہ نے یہ امتیاز ہمیں دیا ہے، یہ شرف ہمیں دیا ہے، تو فری کی کوئی چیز نہیں ملتی، ایسا ہے نا؟ جو امتیاز ہمیں دیا ہے تو سوال بھی ہم سے زیادہ ہوں گے۔ جو ایک عمل ہم انجام دے رہے ہیں، ایک عمل کوئی ایسا انجام دے رہا ہے جس کے پاس اہل بیت جیسی ہستیاں نہیں ہیں، دونوں سے برابر سوال نہیں ہوگا۔ اس سے ہوگا وہ پلٹ کے کہہ دے گا ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ ہم نہیں کہہ سکتے ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ ہمارے پاس اہل بیت ائمہ اطہار جیسی ہستیاں ہیں جنہوں نے ہر چیز ہمارے سامنے بیان کی ہے، لہٰذا ہماری ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ 3 طرح کی ذمہ داریاں ہماری ہیں عزیزوں۔ پہلی ذمہ داری ہے ذکر اہل بیت، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ایسا نہ ہو کہ کبھی غافل ہو جائیں ان مجلسوں سے، ان عزاداریوں سے، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی پڑھائی چھوڑ کے، بزنس چھوڑ کے صرف مجلسوں میں لگے رہیں، نہیں، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ دوسری چیزیں غالب آ جائیں ذکر اہل بیت کو نظر انداز کرنے پہ۔ یہ ہماری زندگی کا ایک جز ہونا چاہیے۔ دوسری ذمہ داری جو ہماری ہے وہ ہے معرفت اہل بیت کو حاصل کرنا۔ آپ سنتے رہتے ہیں ذاکروں سے نا کہ یہ جو آنسو ہم بہاتے ہیں یہ ہماری بخشش کا سبب بنے گا، زیارت پہ جو ہم جاتے ہیں وہ ہماری بخشش کا سبب بنے گا۔ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ جو رو دیا وہ جنت، جو زیارت پہ چلا گیا وہ جنت۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں بہکی صرف رونا، دیکھیے روتے بہت سے لوگ ہیں امام حسین پہ، لیکن سب جنت میں نہیں جائیں گے۔ روایات میں بھی ایک فقرہ ہے، عارفاً بحقہ عارفاً بحقہا، آنسو بہے معرفت کے ساتھ، زیارت جاؤ تو معرفت کے ساتھ۔ ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے اہل بیت علیہم السلام کی۔ تیسری ذمہ داری ہے ہم سب کی کہ ہم خود بھی معرفت حاصل کریں اور پھر ایک فاطمی معاشرہ، ایک مہدوی سماج ہم وجود میں لائیں۔ صرف اپنے لیے نہیں کہ ہم نے سیکھ لیا، قرآن پڑھ لیا، روایتیں پڑھ لیں، ہمیں بڑی معرفت حاصل ہو گئی، نہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سماج کو بھی فاطمی معاشرہ بنائیں، حسینی معاشرہ بنائیں، مہدوی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم منتظر ہیں کسی امام کے۔ آپ نے روایات میں سنا ہوگا کہ 313 جب صحابی ہو جائیں گے
تو امام ظہور کر دیں گے، لیکن جو ہم نے جس تجزیے تک پہنچے ہیں ہم خود، میں ہو سکتا ہے غلط ہو ہمارا تجزیہ، یہ کافی نہیں ہے۔ 313 صحابی کا ہونا کافی نہیں ہے، اور عین ممکن ہے کہ ہوں۔ میں تو یہ نہیں مانتا کہ پوری دنیا میں 313 نہ جانے کتنے آیات اعظام مجتہدین اور عرفاء ہیں اس وقت، جن کی تعداد ان سے زیادہ ہے، جن کے ہاتھ سے کرامات ہوتی ہیں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ معاشرے میں اتنی معرفت ہونی چاہیے جو امام کی اطاعت، ولایت اور امامت کو صحیح سے درک کر سکے۔ جب تک معاشرے میں یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوگی امام ظہور نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اللہ کو دوسری کربلا نہیں چاہیے، یہ آخری امام ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، اور کیسے ہوگا آپ جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا امام آئیں گے اور معجزاتی طور پہ سب کچھ ختم کر دیں گے، نہیں، انہیں بھی اصحاب چاہیے، بامعرفت اصحاب چاہیے، ایسے انسان چاہیے جو، میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں اگر جاؤں گا تو پھر دوسری طرف چلا جاؤں گا، پھر وہ بحث لمبی ہو جائے گی۔ میں یہیں پہ اس بات کو روک کے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہم میں سے کسی کی معرفت کم ہے، کسی کی معرفت زیادہ ہے۔ اب یہ بھی ایک مشکل ہو گئی ہے۔ ایک مولانا پڑھ رہے تھے، وہ کسی دوسرے ملک میں، مثلاً کویت میں، مثلاً میں کہہ رہا ہوں تاکہ ایک دم مصداق واضح نہ ہو جائے، انہوں نے کسی خلیفہ کا ذکر کیا، نام لیا اور ایسے کر دیا، اور وہ کہنے لگے مجلس کے بعد جب ہم اتر کے آئے تو وہ صاحب بگڑ گئے کہ آپ نے فلاں کا نام لیا تو میری طرف اشارہ کیا تھا۔ ابھی جیسے وہ شعر نہیں پڑھ رہا تھا بچہ، وہ کیا تھا، عظمت اور وہ کیا بھیک مانگتے ہیں، کیا تھا، میں نے سوچا کوئی کسی کا نام نہ آیا ہو کہ بعد میں بیچارہ اس بچے کو جو ہے سامنا کرنا پڑے اس کا۔ تو یہ جو اشارہ کر رہے ہیں، یہ اشارہ ایسی ہے، کسی کی معرفت زیادہ ہے، کسی کی معرفت کم ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ دیکھیے، اللہ تو سب کا خالق ہے، سب کا پروردگار ہے، اس کی عطا میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی کہ مطلب ہم کو زیادہ دے دیا، پروفیسر صاحب کو کم دے دیا، ان کو کم دے دیا، ان کو زیادہ دے دیا، نہیں، وہ تو سب کا خالق ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے اس کی عطا میں کمی نہیں ہے، لینے والے کی ظرفیت میں کمی ہے۔ لینے والے کی جتنی ظرفیت ہوتی ہے وہ اتنی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ میں ایک مثال دوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ کے بہار میں تو بارش اچھی ہوتی ہے، باڑھ بھی آتی ہے، برسات کا مہینہ ہے، بارش ہو رہی ہے موسلا دھار، آپ نے اپنے صحن میں، آنگن میں 2 ظرف رکھے، ایک ہے دیغ بھگونا، ایک ہے سینی۔ صبح سے شام تک بارش ہوتی رہی، آپ شام میں گئے، آپ نے کیا دیکھا؟ دیغ لبالب پانی سے بھری ہوئی ہے، سینی میں تھوڑا سا پانی ہے۔ اس کا مطلب یہ جو باران رحمت ہے اس میں کمی تھی؟ نہیں، کہا وہ تو برابر سے برس رہا تھا، اس ظرف میں جتنی صلاحیت تھی اتنا اس نے پانی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ ہم نے ایک سینی رکھی، ایک دیغ رکھی، لیکن دیغ میں پہلے سے کنکڑ، بالو، مورنگ، مٹی، کوڑا بھر دیا اوپر تک، اس کے بعد دیغ ہم نے رکھ دی۔ صبح سے شام تک بارش ہوتی رہی، شام میں جب ہم گئے ہم نے کیا دیکھا؟ جتنا پانی سینی میں تھوڑا سے اتنا ہی اس دیغ میں بھی۔ ہم نے کہا یہ کیا مطلب؟ پلٹ کے کہا جائے گا دیکھو ظرفیت تو زیادہ تھی لیکن پہلے ہی سے اس میں اتنا کوڑا کرکٹ گندگی پڑی ہوئی تھی کہ اب اس میں معرفت، اس میں باران رحمت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ انسان کے وجود میں اللہ نے ظرفیت دی ہے لیکن اس شرط پہ کہ پہلے سے اس میں کوڑا کرکٹ نہ ہو۔ جس دل میں کسی بھائی کے لیے بغض ہوگا، کینہ ہوگا، دوسروں کی نفرت ہوگی، اس میں نہ قرآن کی معرفت آ سکتی ہے نہ اہل بیت کی معرفت آ سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
اگر ہم چاہتے ہیں معرفت امیر المومنین، چاہتے ہیں معرفت صدیقہ طاہرہ، چاہتے ہیں معرفت قرآن کریم، تو پہلے اپنے وجود سے ہمیں کینے کو ختم کرنا ہوگا، حسد کو ختم کرنا ہوگا، نفرت کو ختم کرنا ہوگا، برائیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ جب ہمارا وجود آلودگیوں سے ختم ہو جائے گا تو اس میں پھر معرفت اہل بیت بھی آئے گی، معرفت قرآن بھی آئے گا، معرفت امیر المومنین بھی آئے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ ہماری تیسری ذمہ داری ہے۔ یہ بقول آپ کے تمہید تھی۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث پہ جسے سرنامہ کلام کے عنوان سے انتخاب کیا ہے عزیزوں۔ فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ یہ حدیث شیعوں کے ہاں تو ہے ہی، اہل سنت کی معتبر کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اہل سنت کے ہاں سب سے معتبر کتاب قرآن کریم کے بعد کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی سے ملتی جلتی صحیح بخاری کا دیکھیے کس دور میں تھے وہ، امام زمانہ کا جو دور ہے، یعنی ہمارے 11ویں امام کے دور میں، اور اس کے بعد غیبت صغریٰ کے 1 سال کے بعد جو ہے وہ مسلم کا انتقال ہوا ہے، مسلم نیشا پوری، جن کی کتاب ہے صحیح مسلم۔ یہ صحیح بخاری کے بعد دوسری سب سے اہم کتاب ہے، معتبر کتاب ہے اہل سنت کے ہاں۔ اس میں کیا فرماتے ہیں جناب مسلم ابن حجاج؟ انما فاطمۃ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاہا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ دیکھیے اکثر جتنے بھی ہمارے برادران اہل سنت ہیں، ان کے علماء ہیں، ان کی کتابیں ہیں، اس میں صدیقہ طاہرہ کے فضائل بھرے ہوئے ہیں۔ بہت کم ایسے ہیں جو متعصب ہیں، درباری علماء جنہیں کہا جائے، جنہوں نے شان میں ان کے گستاخی کی ہے، ورنہ اکثر نے ان کی تعظیم کی ہے، تمجید کی ہے، ان کی فضائل میں اور ان کی تمجید میں، تعظیم میں روایات نقل کی ہیں۔ بہت ہی مشہور نام ہے ایک تاریخ کا، جو لوگ اہل مطالعہ ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ روح المعانی ایک تفسیر ہے اہل سنت کی، بہت ہی معتبر۔ رائٹر کون ہے ان کا؟ آلوسی۔ آلوسی بہت ہی معتبر شخصیت ہیں اہل سنت کے درمیان۔ روح المعانی ان کی تفسیر ہے، بہت اچھی تفسیر ہے، بہت ہی قابل اس کا اعتبار ہے علمی اعتبار سے۔ اس میں جب وہ سورہ آل عمران کی یہ 42ویں آیت جو جناب مریم کے سلسلے میں ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اے مریم، ملائکہ نے مریم سے کہا ہے مریم اللہ نے تمہیں پاکیزہ رکھا ہے، انتخاب کیا ہے، تم تمام عورتوں کی سردار ہو، افضل ہو۔ اس کے ذیل میں آلوسی یہاں پہ آنے کے بعد فاطمۃ بضعۃ منی کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا آلوسی دیکھیے کوئی بہت ایسا نہیں کہ بہت معتدل انسان ہے، متعصب انسان ہے، لیکن کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ اللہ قلم کسی کا چلتا ہے، اللہ کچھ لکھوا دیتا ہے، اور آلوسی نے وہ بات لکھ دی ہے جو 13 صدیوں میں کسی نہ سنی عالم نے کہی ہے نہ لکھی ہے۔ دیکھیے کیا لکھتے ہیں آلوسی یہاں لکھنے کے بعد، یہاں پہ آنے کے بعد فاطمۃ بضعۃ منی کا ذکر کرتے ہیں، اشارہ کرنے کے بعد کہتے ہیں ان فاطمۃ البتول افضل النساء، فاطمہ زہرا تمام خواتین میں افضل ہیں، سب سے بافضیلت ہیں۔ اتنا ہی نہیں، المتقدمات والمتاخرات، تاریخ انسانیت کے آغاز سے لے کے قیامت تک جتنی بھی خواتین ہوں گی سب سے زیادہ بافضیلت۔ کیوں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ من حیث انہا بضعۃ رسول اللہ، اس لیے کہ پیغمبر نے انہیں اپنا ٹکڑا کہا ہے۔ اب آپ کہیں گے اس میں کون سی مولانا نے کہہ دیا، کوئی بات جو ہے سنی نے نہیں لکھی، جو آلوسی نے لکھ دی۔ سنیے آگے، اس کے بعد فرماتے ہیں اذ البضعیۃ من روح الوجود، جو تمام موجودات کی روح ہو، اس کا حصہ ہونا، اس کا ٹکڑا ہونا،
سید کل موجود، جو تمام موجودات کا سید و سردار ہے، اس کا جز ہونا، لا اراہا تقابل بشیء، میرے اعتبار سے کسی کا بھی ان سے کوئی مقابلہ اور مقایسہ ممکن ہی نہیں۔ چلیے یہ بھی بات کہے گئے، اب جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ آگے کی عبارت دیکھیے۔ جتنے بھی ہمارے علماء اہل سنت ہیں ان کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ تمام خواتین میں سب سے بافضیلت اور افضل کون ہے؟ نہیں، اکثریت کیا کہتی ہے؟ ہاں، عائشہ کو مانتے ہیں افضل۔ آلوسی جیسا متعصب انسان یہاں پہ آ کے کہتا ہے ومن ہونا، سنیے، ومن ہونا یعلم افضلیتها علی عائشہ رضی اللہ تعالی، یہاں سے فاطمہ زہرا کی فضیلت عائشہ پہ ثابت ہوتی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں الذاہب الی خلافہ الکثیر، تمام علماء اہل سنت کی جو اکثریت ہے ان کے نظریے کے برخلاف۔ آلوسی کریں میں جو کہہ رہا ہوں وہ تمام علماء اہل سنت یعنی اکثریت کے نظریے کے برخلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو علماء اہل سنت ہیں وہ پیغمبر کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، یہ منابع اہل سنت میں نقل ہوئی حدیث کیا کہ پیغمبر نے فرمایا عائشہ کے لیے خذوا نصف دینکم عن الحمیرہ، اپنا آدھا دین عائشہ سے حاصل کرو، اپنا آدھا دین عائشہ سے حاصل کرو۔ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ کوئی افضلیت کی دلیل نہیں ہے، یہ آلوسی کہہ رہے ہیں یہ کوئی افضلیت کی دلیل نہیں ہے، اور اگر مان بھی لیا جائے تو پیغمبر نے عائشہ کے لیے اس لیے کہا چونکہ پیغمبر کو علم تھا کہ ان کے بعد ان کی بیٹی زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہے گی۔ اگر پیغمبر کو وحی الہی کے ذریعے یہ علم ہوتا کہ فاطمہ زہرا کی عمر طولانی ہے تو جس طرح پیغمبر نے عائشہ کے لیے کہا ہے خذوا نصف دینکم عن الحمیرہ، فاطمہ کے لیے کہتے خذوا کل دینکم عن الزہرا، عائشہ سے کہا آدھا دین حاصل کرو، اگر فاطمہ کے لیے کہتے اپنا پورا دین زہرا سے حاصل کرو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اتنی بڑی بات اگر اتنا معتبر انسان کہے، دیکھیے روایات بہت زیادہ ہیں اہل سنت کے منابع میں، جو کتابیں ہیں اس میں بہت زیادہ روایات ہیں، میں یہاں پہ سب کو نہیں بیان کر سکتا۔ حاکم نیشاپوری کا آپ نے نام سنا ہوگا، حاکم نیشاپوری نے ایک کتاب لکھی ہے مستدرک علی الصحیحین۔ مستدرک علی الصحیحین کے لکھنے کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جن شرائط اور معیار کے اعتبار سے جمع کی گئی ہیں، اور بہت سی ایسی روایات ہیں کہ ان میں وہ تمام شرائط پائے جاتے تھے، وہ تمام معیار موجود تھے، لیکن نہ بخاری نے انہیں لکھا ہے نہ مسلم نے انہیں لکھا ہے، لہٰذا میں ایک کتاب کر رہا ہوں المستدرک علی الصحیحین۔ اس کتاب میں میں ان دونوں کتابوں سے چھوٹی ہوئی روایات کو جمع کروں گا جو بخاری اور صحیح مسلم کی شرائط پہ اترتی ہیں۔ اس کتاب میں حاکم نیشاپوری نے یہ حدیث نقل کی ہے، یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اے فاطمہ، پیغمبر نے کہا اے فاطمہ تمہارے غضب سے اللہ غضبناک ہوتا ہے، تمہاری خوشنودی سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مخلوق کی خوشنودی سے خالق خوشنود ہو جائے، ایک مخلوق کے غضب سے خالق ممکن ہے؟ ممکن ہے، بالکل ممکن ہے۔ آپ کسی غریب کو صدقہ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے نہیں؟ یعنی اگر کوئی عمل رضائے الہی کے لیے انجام دیا جائے تو اللہ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے، لیکن یہی انسان جس نے ابھی صدقہ دیا ہے اگر جا کے تھوڑا سے آگے کسی مومن کی غیبت کرتا ہے اب بھی اللہ خوش رہے گا؟ نہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے غلط کام انجام دیا۔ لہٰذا اللہ حق بات پہ خوش ہوتا ہے، باطل بات پہ ناخوش ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو کبھی ایسے عمل انجام دیتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، کبھی ایسے عمل انجام دیتا ہے جس سے اللہ ناخوش ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یہ حدیث اگر دیکھا جائے تو عصمت
فاطمہ پہ بہترین دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ کا کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں جس میں ان کی خوشنودی ہو اور وہ بغیر رضا الہی کے ہو۔ اس لیے کہ اللہ کسی ایسے عمل پہ خوش ہو ہی نہیں سکتا جس میں اس کی رضا نہ ہو۔ فاطمہ کا غضب بھی ہے اگر تو رضا الہی کے حصول کے لیے ہے، یعنی اگر فاطمہ دربار میں جا کے کسی پہ ناراض ہو رہی ہیں، غضبناک ہو رہی ہیں، تو وہ اپنی ذاتی ملکیت کی نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی رضا الہی شامل ہے جس کا اعلان پیغمبر نے کیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک دوسری حدیث بہت ہی مشہور سنی مفسر ہیں ابن سباغ مالکی، ان کی کتاب ہے الفصول المحمہ فی معرفت احوال الائمہ۔ اس میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک دن پیغمبر گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، شہزادی کونین کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہے، اس کے بعد آ کے اعلان کرتے ہیں من عرف ہذہ فقد عرفہا، جو فاطمہ ان کو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا ہے وہ من لم یعرفہا، جو نہیں پہچانتا ہے فہی فاطمۃ بنت محمد، پہچان لو یہ فاطمہ بنت محمد ہیں، وہی بضعۃ منی، اور یہ میرا ٹکڑا ہے، وہی قلبی، اور یہ میرا قلب ہے۔ دیکھیے یہاں پہ جو قابل غور جملہ ہے اس میں جو انہوں نے لکھا ہے کیا کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا فاطمۃ بضعۃ من جسمی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمۃ بضعۃ من بدنی، میرے بدن کا حصہ ہے، نہیں، فاطمۃ بضعۃ منی یعنی فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر میں رسول ہوں تو رسالت کا حصہ ہے فاطمہ، اگر نبی ہوں تو نبوت کا حصہ ہیں، اگر امام ہوں تو امامت کا حصہ ہیں، اگر امین ہوں تو میرے امانت داری میں شریک ہے فاطمہ، اگر میں صادق ہوں تو میری صداقت میں شریک ہے فاطمہ۔ دیکھیے اس جملے کو تھوڑا سے اپنے ذہن میں رکھیے گا، میں آخر مجلس میں اس پہ آؤں گا۔ کیا میرے وجود کا حصہ ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ اگر پیغمبر صادق ہیں تو صداقت میں شریک ہیں، اگر امین ہیں تو امانت داری میں شریک ہیں، رسول ہیں، رسالت مکمل نہیں ہے فاطمہ کے بغیر، نبی ہیں، نبوت مکمل نہیں ہے فاطمہ کے بغیر۔ اب آگے آئیے، اس کو یہاں رک کے پھر میں واپس آؤں گا انشاءاللہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ طبرانی نے معجم الاوسط، یہ سب کتابیں بہت اہم کتابیں ہیں اہل سنت کی، سب کیا لکھا ہے؟ عائشہ سے روایت نقل کی ہے۔ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں؟ ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا، کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کیا کہ میں نے پیغمبر کے بعد فاطمہ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ دیکھیے ہم میں آپ میں کوئی کہے، ہمارا کوئی امام کہے تب بھی کہیں گے کہ یہ تو ان کے امام ہیں، یہ تو شیعہ ہیں، لیکن اگر ام المومنین کسی کی افضلیت کی گواہی دے، آگے آئیے۔ حیثمی نے مجموع الزوائد میں کیا لکھا ہے؟ وہ بھی عائشہ سے روایت، ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا، عائشہ کہتی ہیں میں نے پیغمبر کے بعد فاطمہ زہرا سے زیادہ سچا کسی کو نہیں پایا، فاطمہ زہرا سے سچا۔ کہتی ہیں روایہ انہ کان بینہما شیء فقالت عائشہ یا رسول اللہ صلھا فانہا لا تکذب، کہتی ہیں ان کے اور فاطمہ کے درمیان کوئی بات ہو گئی، عائشہ نے پیغمبر سے کہا، پیغمبر سے یا رسول اللہ فاطمہ سے پوچھ لیجئے، انہ لا تکذب، انہا لا تکذب، اس لیے کہ فاطمہ جھوٹ نہیں بولتی ہیں۔ دیکھیے عزیزوں، میں کسی کی توہین کا قائل نہیں ہوں، کسی کی دل آزاری کا قائل نہیں ہوں، اور ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے، لیکن ایک سوال کرنا تو امت مسلمہ سے بنتا ہے نا، ایک سوال تو ہم پوچھ سکتے ہیں، وہ یہ جس کی صداقت کی گواہی ام المومنین حضرت عائشہ نے دی ہو،
اگر دربار میں جا کے وہ فدق کا مطالبہ کرے اور کوئی اسے جھٹلاتا ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے، تو مسلمانوں بس اتنا بتا دو، ہم ام المومنین عائشہ کی مانیں یا ابھی خود فیصلہ کر لے امت مسلمہ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. دیکھیے کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ مخالف کچھ چاہتا ہے، دشمن کچھ چاہتا ہے، اور ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. میں مثال دوں گا شاید آپ کے لیے بات واضح ہو جائے. کتنی دیر کی مجلس سننے کے عادی ہیں آپ لوگ؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد. صدیقہ طاہرہ کا ذکر ہو تو کسی کو عزلت کیا ہوگی؟ ایک صلوات پڑھ دیں. اب دیکھیے یہ جملہ بزرگوں سے لے کے بچے کے منہ میں ہونا چاہیے. کیا؟ دشمن کچھ چاہتا ہے، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. اب اس کے بعد کی گفتگو اسی جملے پہ ہے میری. میں ایک مثال دوں گا آپ کو. جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے. ان کا ایک چچا تھا آزر. کیا کام تھا اس کا؟ بت بناتا تھا، بت بنا کے بیچتا تھا. اچھا اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ جو غریب آدمی ہے بیچارہ مٹی کا بت، جو تھوڑا سا امیر ہے وہ پھر تانبے اور پیتل کا بت، جو اور تھوڑا پیسے والا ہے پھر چاندی کا، پھر سونے کا. بہرحال جیسے جس کی جو حیثیت ہوتی تھی وہ ایسے دوار سے بت رکھتا تھا. ان کا کام تھا بت بنانا. جناب ابراہیم چھوٹے ہیں لیکن نبی ہیں، معصوم ہیں، موحد ہیں، توحید پرست ہیں. آزر نے ایک دن ابراہیم کو بلایا، اے ابراہیم جاؤ یہ بت بازار میں بیچ کے. اب دیکھیے حکمت عملی ایک نبی کی. چھوٹے ہیں منع نہیں کر سکتے، انہی کے گھر میں رہتے ہیں. شرک کی ترویج نہیں کر سکتے. کیا کام کیا؟ چھوٹے سے ہیں جناب ابراہیم. ایک مرتبہ بت لیا، ایک رسی ایک ڈوری پکڑی، اس کے گلے میں باندھی، گلی کوچے میں، نالی میں، کیچڑ میں کھینچتے ہوئے اسے لے کے چلے. اور جہاں پہ بت بیچے جاتے تھے بازار میں جا کے اس چوترے پہ جا کے کھڑے ہو گئے. اب لوگ جو خریدنے والے آئے، کہاں صاف ستھرے تانبے اور پیتل اور چاندی کے، کہاں یہ گندا کیچڑ والا اور میلا گندا. کسی نے لے لیا. شام کو آئے گا چچا سب کے بت خرید لیے، ہمارا کسی نے نہیں پوچھا. اس نے کہا اچھا ہم تمہیں اس سے خوبصورت دیں گے، اس سے خوبصورت خدا. اگلے دن پھر یہی رسی باندھی، کیچڑ میں، نالی میں کھینچتے ہوئے گلیوں میں لے کے پہنچے. وہاں پہ پھر وہی ہوا، صبح سے شام تک بیٹھے رہے، کسی نے نہیں خریدا. 3-4 دن جب گزر گئے تو آزر کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ لڑکا یہ چاہ نہیں رہا ہے، یہ ہمارے بتوں کو مانتا نہیں ہے. کہا اچھا چھوڑو رہنے دو. بات ختم ہو گئی. جناب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے. یہ پورا شہر جو بت پرست تھا اس کا ایک پروگرام ہوتا تھا ایک عبادت کے لیے. وہ شہر سے باہر جاتے تھے یہ لوگ ایک دن سال میں. وہ دن آیا جب پورا شہر عبادت کے لیے شہر سے باہر گیا. بڑا سا معبد تھا، طرح طرح کے وہاں پہ اصنام رکھے ہوئے تھے. جیسے ہی موقع جناب ابراہیم نے غنیمت جانا، ایک مرتبہ کلاڑی اٹھائی اور ایک ایک کو، دیکھیے یہ کام ایک بار جناب ابراہیم نے انجام دیا، ایک بار وارث ابراہیم نے کعبے میں انجام دیا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. توڑنے کے بعد کلہاڑی کو، جو بڑا سا بت تھا اس کو نہیں توڑا، اس کو چھوڑ دیا، اس کے کندھے پہ کلہاڑی ٹانگی اور چلے گئے. شام میں جب یہ سب لوگ واپس آئے، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہو گیا، تو غضب ہو گیا، زلزلہ آ گیا. نمرود کو خبر ہوئی. نمرود غصے میں آیا اپنے وزراء کے ساتھ، فوجیوں کے ساتھ. کون ہے، کس کی ہمت ہے، کس میں جرأت ہے؟ سب تو یہاں پہ ماننے والے ہیں، صرف ایک ہے پورے شہر میں جسے کبھی ہم نے یہاں نہیں دیکھا سر جھکاتے ہوئے، کبھی نہیں دیکھا ہمارے بتوں کے آگے جھکتے ہوئے. بلایا جائے. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. جناب ابراہیم سے نمرود نے کہا تمہارا کام ہے یہ؟ اب قرآن کیا کہتا ہے، دیکھیے آیہ قرآنی کیا کہتی ہے. جناب ابراہیم کہتے ہیں بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ بڑا والا جو کھڑا ہے نا اس کا کام ہے. اچھا آپ بتائیے، جناب ابراہیم تو نبی ہیں نا، معصوم ہیں، توڑا تو خود نے تھا نا، پھر یہ کیوں کہہ رہے تھے اس نے توڑا ہے؟ غلط بیانی نہیں ہوئی؟ اس کو کہتے ہیں استفہام اقراری.
کیا مطلب؟ یعنی جب کسی سے اگلوانا ہوتا ہے کچھ تو ایسا جملہ جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں نا محاورہ، چور کی داڑھی میں تنکا، جیسے ہی جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بڑے والے کا کام ہے، نمرود نے پلٹ کے کہا کیا بکتے ہو، نہ یہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے کہ نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جیسے ہی لوہا گرم دیکھا جناب ابراہیم نے چوٹ پہنچائی ہے، نمرود اسے کیا مانتے ہو خدا، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، آؤ اس خدا کو پہچانو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے۔ صلوات پڑھ دے۔ دیکھیے ہمارے اس داستان میں وہ جملہ گم نہ ہو جائے، اس جملے کا ہمیں کام ہے، کیا تھا؟ دیکھیے اتنی جلدی بول گئے آپ لوگ۔ دشمن کچھ چاہتا ہے، ہوتا وہ ہے جو خدا چاہتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ تو دیا، لیکن نمرود نے کہا نہیں، چھوڑیں گے نہیں ہم تم کو، ایسے سزا تو دی جائے گی، اور ایسی سزا دی جائے گی کہ تاریخ میں عبرت ہو جائے، اور ہو بھی گئی۔ دیکھیے آج آپ کہتے ہیں نا آتش نمرود، آج تک لوگوں کے ذہنوں میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، دیکھیے ہم کو اجازت آپ کی مل گئی ہے، یہ تھوڑا سے غلط ہو گیا، جانا بھی ہے۔ ایک جگہ ہم پڑھ رہے تھے، 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا، تو لوگوں نے کہا اور پڑھیے، ہم نے کہا کہ بھائی اگر پڑھیں گے تو ہم 2.5-3 گھنٹہ پڑھتے ہیں، تو وہ جو مجمع اور پڑھیے کہہ رہا ہے، تو اس کے بعد پھر صلوات پڑھ دیں محمد۔ لکڑیاں جمع کی گئیں۔ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ آگ کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ 1 میل کے فاصلے سے بھی اگر کوئی پرندہ گزرتا تھا راکھ ہو جاتا تھا جل کے، تپش اتنی زیادہ تھی۔ اب اس میں اور بھی بہت سے نکات ہیں، وقت نہیں ہے، میں وقت نہیں زیادہ صرف کرنا چاہتا، چھوڑ کے آگ جلائی گئی۔ نمرود نے کیوں آگ میں جناب ابراہیم کو بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ نمرود اس لیے بھیجنا چاہ رہا تھا تاکہ تاریخ میں عبرت ہو جائے کہ کس طریقے سے توحید پرستوں کا انجام ہوتا ہے۔ ہمارے اس عمل سے شرک کی ترویج ہوگی، توحید پرستی کی نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، آپ سب نے سنا ہے، میں پورا واقعہ نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، ٹھیک ہے، ہاں آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اب آگ ٹھنڈی ہو گئی، جناب ابراہیم علیہ السلام، آپ جانتے ہیں جتنے لوگ وہاں پہ تھے، جتنے لوگ وہاں پہ تھے اس میں سے اکثریت جناب ابراہیم پہ ایمان لے آئی۔ اور سب سے بڑا کمال جانتے ہیں کہ کون ایمان لے آیا؟ خود نمرود کی بیٹی، نمرود کی بیٹی بھی ایمان لے آئی۔ لیکن اچھا اب ایمان لے آئے تھے، ماجرا ختم ہوا تو جناب ابراہیم کو اٹھ کے چلے جانا چاہیے تھا، اکثریت تو ایمان لے آئی تھی نا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام 3 دن تک اس آگ میں بیٹھے تسبیح و تحلیل کرتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمرود نے دور دور کے شہروں اور بستیوں سے لوگوں کو بلایا تھا۔ جب یہ لوگ پلٹ کے اپنی اپنی بستی میں جائیں گے، یہ واقعہ بیان کریں گے، کچھ لوگ تو ایمان لے آئیں گے، کچھ کو یقین نہیں آئے گا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں گے۔ جناب ابراہیم 3 دن تک منتظر رہے کہ آؤ دیکھو اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھنے والے کا معجزہ کیا ہوتا ہے۔ نمرود نے جناب ابراہیم کو آگ میں کیوں ڈالا تھا؟ شرک کی ترویج ہوگی، توحید پرستی کا خاتمہ ہوگا، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے جو دشمن چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا نمرود آگ تیری ہوگی لیکن شرک کا خاتمہ ہوگا، توحید پرستی کو عام کیا جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہمیشہ وہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ہوتا وہ ہے جو
اللہ چاہتا ہے۔ آپ نے سنا ہے حاکم شام نے امیر المومنین، یہ دوسری مثال، حاکم شام نے امیر المومنین 60 سال تک شام میں کے ممبروں پر امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف سب و شتم ہوتا رہا، برا بھلا کہا جاتا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن یہ سوچ رہا تھا ان درباری ملاؤں اور ان خریدے ہوئے ممبروں سے ہم علی کے فضائل کو، علی کی ولایت کو، علی کی امامت کو، علی کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے ختم کر دیں گے۔ لیکن وہ نہیں ہوتا ہے جو دشمن چاہتا ہے، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا اے حاکم شام، تم یہ چاہتے ہو اپنے خریدے ہوئے ممبروں سے علی کے فضائل و ولایت و محبت کو کم کرو، تو ٹھیک ہے، تم ان 60 سالوں تک کرتے رہو، ہم قیامت تک کے لیے اب علی کے چاہنے والوں کو اذان و اقامت میں اشہد ان امیر المومنین گواہی دلواتے رہیں گے۔ وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے، وہ نہیں ہوگا جو دشمن چاہے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وال۔ جو دشمن چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، جو خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اچھا چلیے، یہ تو پرانی باتیں تھیں، میں آج کی مثال دوں۔ ابھی آپ دیکھیے 15-20 برس پہلے جائیے، امریکہ نے ایران کے خلاف افغانستان پہ حملہ کیا۔ افغانستان سے مطلب نہیں تھا اس کو ایران پہ اٹیک کرنا تھا افغانستان سے۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ یہاں پہ آ کے قابض ہوں گے، پھر ہم ایران پہ کنٹرول کر لیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے کہا وہ نہیں ہوگا جو تم چاہتے ہو، ہوگا وہ جو ہم چاہیں گے۔ 15 سال کے بعد ذلت و رسوائی کے ساتھ امریکی فوجوں کو دوبارہ واپس جانا پڑا۔ آئیے عراق پہ اٹیک کیا صدام پہ، کیوں؟ تاکہ وہاں پہ 3 حکومتوں کو تشکیل دے سکے، بنا سکے، کرد، سنی، شیعہ، اور جو سب اس کے کنٹرول میں ہوں۔ اللہ نے کہا وہ نہیں ہوگا جو تم چاہتے ہو، وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ تم ہٹا کے شیعہ حکومت کے خلاف کوئی عمل انجام دینے چاہتے ہو تو صحیح، عراق میں اب شیعہ حکومت بن کے رہے گی۔ آئیے سیریا، شام، 7 سال تک داعش وہاں پہ قابض رہا۔ 75% سیریا کا حصہ داعش کے قبضے میں تھا، 50% تقریباً عراق کا۔ کیا چاہ رہے تھے یہ لوگ؟ پورے تمام یورپ و امریکہ سب ان کے ساتھ تھے، عرب ممالک، سعودی عرب، سب کھلے ہوئے ایک دم شیعوں کے خلاف، سب ایک ساتھ، اور ملین بلین ڈالر انہوں نے خرچ کیے۔ اللہ نے کہا تم سب مل کے بھی وہ نہیں کر سکو گے، ہوگا وہ جو میں چاہوں گا۔ میرے آخری حجت کا ایک نمائندہ صرف ایک فتویٰ دے گا، تمہارے ملین بلین ڈالر ختم ہو جائیں گے، ہوگا وہ جو میں چاہوں گا، وہ نہیں ہوگا جو تم چاہو گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلم۔ اچھا، میں اتنا سب تمہید کیوں میں نے اس جملے کے لیے لے کے آیا تھا؟ میں دیکھیے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی کیا مطلب؟ رسالت میں شریک، صداقت میں شریک۔ اب اگر کوئی کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، صرف وہ رسالت کی گواہی نہیں دے رہا ہے، وہ صداقت صدیقہ طاہرہ کی بھی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ نے کہا دربار میں تم نے صدیقہ کو جھٹلا دیا ہے تو صحیح، قیامت تک کے لیے اذان و تشہد میں رسالت پیغمبر کو واجب قرار دے دوں گا، تاکہ جب بھی رسالت کی گواہی دو، صدیقہ کی صداقت و طہارت کی بھی گواہی دینا پڑے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ وہ نہیں ہوگا جو دشمن چاہے گا، وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ نے یہ چاہا۔ اچھا دیکھیے، میں بات آئی ہے تو یہاں پہ عرض کر دوں، فضق کے حوالے سے بھی ہمارے دیکھیے بہت سی چیزیں میں نے آپ سے عرض کی۔ ایک بات آخری جملہ میں آپ سے کہہ دوں، جتنے بھی ہمارے اہل سنت بھائی ہیں، وہابی اور ناصبیوں کو چھوڑ کے اہل سنت برادران ہیں، اس میں سب کے سب محب اہل بیت ہیں، محب زہرا ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے نا، یقین جانیے۔ جتنے میں نے آپ کو بنایا، میں نے اکثر کتابیں ان کی دیکھی، اس میں فضائل حضرت زہرا کا ذکر ہوا ہے۔
اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اکثر بعض لوگ ہم جیسے آ کے ممبر سے پڑھ دیتے ہیں کہ ہم دشمن زہرا سے ہاتھ نہیں ملا سکتے. پہلی بات تو وہ دشمن زہرا ہے ہی نہیں، اور جو دشمن زہرا تھا کسی بھی شیعہ کے دل میں ذرا سے بھی محبت اس کی آ ہی نہیں سکتی ہے. اصل بات جو ان کی ہے، جو یہاں پہ ہیں، کبھی بھی وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی بزم میں جائیں، ان سے قریب ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ انہیں پروپیگنڈوں اور جھوٹے تہمتوں کے ذریعے ہم سے دور رکھا گیا ہے. ہماری کیا کوشش ہونا چاہیے کہ ہم انہیں اپنی بزم سے قریب کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی بات کہہ دیں جو ہماری بزم سے آنے والا بھی، یقین جانیے اگر ہماری بزم میں وہ آئے گا تو یہاں سے اہل بیت کی تعلیمات و فضائل کو لے کے جب جائے گا، دھیرے دھیرے اس کے دل میں، آج شہزادی کی محبت یا امام حسین کی محبت دلیل ہے کہ اس کا دل مردہ نہیں ہے، اسے حقیقت نہیں پتہ ہے. اگر ہم اسے حقیقت بتانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً وہ درک کرے گا. امام معصوم فرماتے ہیں فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ کلامنا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو جان لیں لَاتَّبَعُونَا، ہماری اتباع کرنے لگیں گے. شیعوں تمہاری ذمہ داری اتنی ہے کہ اہل بیت کی احادیث، ان کے کلام کو لوگوں تک منتقل کر دو. خالی منتقل کرتے جاؤ، لوگ جذب ہوتے جائیں گے. ہماری بستی میں ایک تھے وہابی، جناب منیر خواب، ان کا انتقال ہو گیا ہے. وہ بہت ہی کٹر وہابی تھے. وہ آتے تھے، ہمارے دادا مرحوم سے بحث ہوتی تھی ان کی، ان کے سامنے بہت ہی ادب و احترام و تہذیب کے دائرے میں ہمارے دادا انہی کی کتابوں سے ان کی روایات دکھاتے تھے. یہ سب روایتیں جو میں نے پڑھی انہیں دکھائی. آخر کار وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ اشہد ان امیر المومنین انہوں نے کہنا شروع کیا، اور آخر میں شیعت قبول کر لی. اور جب شیعت قبول کر لی، یقین جانیے وہ ان لوگوں کے ایسے دشمن ہوئے کہ ہم کیا ہوں گے. کہ بھلا جس کے لیے پیغمبر نے کہا بضعۃ منی، اس کے ساتھ یہ سلوک. جس کے لیے عائشہ کہتی ہیں، پھر ایک اور میں روایت پڑھوں، حاکم نشاپوری نے نقل کیا عائشہ سے کہ اذا دخلت علیہ قام الیہا، جب بھی فاطمہ آتی تھیں، ایک بار نہیں، جب بھی فاطمہ آتی تھیں پیغمبر اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے. وَأَخَذَ بِيَدِهَا، ان کا ہاتھ پکڑتے تھے. فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، جہاں پہ خود بیٹھتے تھے وہاں پہ فاطمہ کو بیٹھاتے تھے. یہ انداز کسی کے لیے بھی، نہ ازواج میں سے، نہ اصحاب میں سے، حتیٰ امیر المومنین کے لیے نبی نے کبھی نہیں کیا ہے جو صدیقہ طاہرہ کے لیے کیا ہے. اگر یہ بات ہم لوگوں کو سمجھا دیں کہ یہ تمہاری معتبر کتابوں میں ہے، جس نبی کے احترام میں، جس فاطمہ کے احترام میں نبی کھڑے ہو جاتے تھے، وہ فاطمہ دربار میں پورے دن کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے کو نہیں کہا. آپ یقین جانیے کون مسلمان ہوگا جو اسے درک نہیں کرے گا. لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم انہیں برا بھلا کہہ کے، لعنت ملامت کہہ کے بھگائیں نہ، انہیں قریب کریں، انہیں جذب کریں، اپنی محفل میں، اپنی مجلس میں، اپنی بزم میں انہیں آنے دیں اور ایسی بات پڑھیں کہ یہاں سے وہ کچھ لے کے جائیں، ہم سے دور ہو کے نہ جائیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. بس عزیزوں، وقت بہت ہو گیا ہے، بہت سی روایات اور بھی ہیں، لیکن اب بہرحال جو اصل روایتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے انہی مضامین اور انہی مفہوم کی ہیں، جو انشاءاللہ اگر کبھی اور موقع ہوا عرض کریں گے یا دوسرے سے انشاءاللہ. میں ایک آخری بہت ہی معتبر حدیث جسے متعدد علماء اہل سنت میں کچھ کے نام آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ روایت کتنی زیادہ معتبر ہے. ابن حجر ہیثمی نے الصواعق المحرقہ میں، اس روایت کو جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، ابن اسیر نے اسد الغابہ میں، ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں، طبری نے ذخائر العقبہ میں، ابن مغازلی نے مناقب امام علی میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. کیا؟ اذا کانا، پیغمبر فرماتے ہیں اذا کانا یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا. نہیں معلوم یہ حدیث فضیلت کے لیے ہے یا مصیبت کے لیے، اس پہ انسان خوش ہو یا گریہ کرے. یوم القیامہ، جب قیامت کا میدان ہوگا، سب جمع ہوں گے، تمام مخلوقات. نادى منادٍ، ایک منادی ندا دے گا. کیا؟ یا اہل الجم،
جتنے بھی لوگ ہو یہاں پہ، غضوا ابصارکم، اپنی نگاہیں نیچی کر لو، حتی تمر فاطمہ، اب فاطمہ یہاں سے گزرنے والی ہے۔ اللہ اکبر، یہ احترام ہے اللہ کی نگاہ میں فاطمہ زہرا کا۔ سنیوں کی کتابوں میں، ہماری روایت بہت ہے، میں جتنی بھی پڑھی ہیں سب اہل سنت کی کتابوں سے۔ وہ بی بی جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے مخلوقات سے کہ اپنی نگاہیں نیچے کر لو، فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے۔ عزیزوں، وہ دربار میں جا کے فدق کا مطالبہ کرے اور اس سے جھٹلا دیا جائے، اس کی تکذیب کر دی جائے، کہا گواہ لے کے آؤ، گواہ لے کے آؤ۔ شہزادی گواہ لے کے بھی گئیں، مولا علی کو لے کے گئیں، حسنین علیہ السلام کو لے کے گئیں۔ حسنین علیہ السلام کے لیے کہہ دیا گیا کہ یہ تمہارے بیٹے ہیں، بیٹوں کی گواہی قبول نہیں ہے۔ لیکن عزیزوں، کاش اسی بات کو ہم واضح کر سکیں مسلمانوں کے لیے۔ دربار میں کہہ دیا گیا یہ حملہ فاطمہ پہ نہیں تھا، یہ حملہ قرآن پہ تھا، یہ حملہ عصمت مریم پہ ہے۔ کیوں؟ جب جناب عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں اور لوگوں نے جناب مریم کے کردار پہ حملہ کیا ہے، کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ گہوارے میں بیٹھے ہوئے عیسیٰ نے، لیٹے ہوئے عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اگر اولاد کی، بیٹوں کی گواہی قبول نہیں ہے، اس کا مطلب تم نے قرآن پہ حملہ کیا ہے، عصمت مریم پہ حملہ کیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ کوئی ایک مسلمان کھڑے ہو کے کہہ دے کہ عیسیٰ کی گواہی قبول نہیں ہے۔ وہاں ایک عیسیٰ تھے، گہوارے میں تھے، ان کی گواہی کو تمام لوگوں نے، امتیوں نے قبول کر لیا۔ یہاں دو دو شہزادے، حسین منی وانا من حسین، حسن منی وانا من سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کی گواہی قبول نہیں۔ اللہ اکبر، اے کاش عزیزوں، اہل بیت پہ طرح طرح کے ظلم ہوئے ہیں، لیکن جو ظلم انسان کی روح کو پہنچتا ہے وہ جسم سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو ان ہستیوں کو روحانی تکلیفیں ہوئی ہیں وہ جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ جانتے ہیں مدینے کے حالات کیا ہو گئے تھے پیغمبر کے بعد، کیا شرائط تھے۔ شہزادی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، امیر المومنین گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک سوال کیا شہزادی نے، یا ابا الحسن، میں نے سنا ہے کہ اب حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ اب مدینے والے آپ کو سلام بھی نہیں کرتے۔ علی نے کہا اے بی بی، اگر یہ ہوتا تو میں برداشت کر لیتا، حالات اتنے برے ہو گئے ہیں، علی اب مدینے والوں کو سلام کرتا ہے، مدینے والے جواب نہیں دیتے۔ اجرکم علی اللہ۔ انسان صرف تصور کرے، رونے کے لیے کافی ہے عزیزوں۔ آپ جانتے ہیں پیغمبر کی وفات کے بعد بی بی بہت بے چین تھیں، رویا کرتی تھیں۔ ایک دن کچھ صحابہ آتے ہیں امیر المومنین کے ساتھ، امیر المومنین اندر آئے، بی بی نانا کے کچھ صحابی آئے ہیں، شاید فاطمہ نے یہ سوچا ہو کہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہیں، معافی مانگنے آئے ہوں گے، لیکن علی نے کہا فاطمہ، صحابی اس لیے آئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رونے سے ان کی نیند میں خلل ہوتا ہے، یا دن میں رو لیا کیجئے یا رات میں رو لیا کیجئے۔ شہزادی تڑپ گئیں، اے ابو الحسن جا کے ان سے کہہ دیجئے اب فاطمہ بہت زیادہ ان کے درمیان رہنے والی نہیں ہے۔ علی نے کہا اے بی بی، میری ایک تجویز ہے، جب میں دن میں باہر جاتا ہوں آپ میرے ساتھ چلا کیجئے، اپنے بابا پہ رو لیا کیجئے، شام میں میرے ساتھ واپس آ جایا کیجئے۔ یہی معمول تھا، علی کے ساتھ فاطمہ جاتی تھیں، دن بھر بابا پہ روتی تھیں، شام میں واپس آ جاتی تھیں۔ ایک دن جب علی پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ آج فاطمہ بہت زیادہ بے چین، بہت زیادہ رو رہی ہے۔ اے بی بی، کیا آج بابا زیادہ یاد آئے؟ نہیں علی، ارے جس درخت کے
سائے میں بیٹھ کے میں بابا پہ رویا کرتی تھی، آج مدینے والوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا ہے۔ ارے دھوپ کی تمازت میں دن بھر اپنے بابا پہ گریا کرتی رہی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، انسان کا کوئی گھر والا جاتا ہے، قریبی کوئی جاتا ہے، انسان روتا ہے، تڑپتا ہے، لیکن اگر کوئی آ کے دلاسا دیتا ہے، کوئی پرسا دیتا ہے، کوئی تعزیت پیش کرتا ہے، تھوڑا سا انسان کو ڈھارس ملتی ہے، سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ دیکھیے جب امام سجاد علیہ السلام کربلا کے بعد جب آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی ہیں، آپ نے کیا کہا تھا؟ الشام، الشام، الشام۔ جانتے ہیں کیوں؟ بہت سی وجہ ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب مولا سجاد اور یہ کاروان شام لے جایا گیا ہے، ان راستوں سے لے جایا گیا تھا جہاں پہ یہود و نصارہ رہتے تھے، آپ پہ طرح طرح کی توہین ہوئی ہیں، آپ پہ پتھر مارے گئے ہیں، آگ برسائی گئی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے سید سجاد کربلا سے چلے کوفے سے کوفے، کوفے سے شام، ہر جگہ حسرت بری نگاہوں سے ایک مرتبہ مجمع کو دیکھتے تھے، شاید کوئی نانا کا صحابی نکل آئے، ہمیں گلے لگا لے، سید سجاد ہم پرسا دیتے ہیں، تمہارا بابا مارا گیا، تمہارا چچا مارا گیا، تمہارا بھیا مارا گیا، لیکن کوئی نہ ملا جو سید سجاد کو گلے لگاتا۔ یہی وجہ ہے جب روز اربعین سید سجاد کربلا پہنچتے ہیں، دور سے نانا کے صحابی جابر پہ نگاہ پڑی، اب سید سجاد سے برداشت نہ ہوا، ایک مرتبہ دوڑ کے آگے بڑھتے ہیں، جابر کے گلے میں باہیں ڈال دیتے ہیں، اے جابر، ارے میرا بابا مارا گیا، میرا چچا مارا گیا، لیکن مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ پیغمبر اس دنیا سے گئے، طرح طرح کی مصیبتیں شہزادی پہ آئیں، لیکن کسی نے بھی نہ پوچھا شہزادی سے، علی سے کسی نے بھی نہ پوچھا۔ ایک وہ دن آیا کہ شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، وصیت تھی اے علی آپ ہی دفن کیجئے گا، آپ ہی کفن پہنائیے گا، آپ ہی غسل دیجئے گا رات کی تاریکی میں۔ سلمان کہتے ہیں علی غسل دے رہے تھے، میں باہر ٹہل رہا تھا، ایک مرتبہ دوران غسل امیر المومنین چیخ مار کے روئے۔ سلمان کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا علی کی یہ کیفیت، بڑی سی بڑی جنگوں میں میں نے علی کو دیکھا تھا، کبھی علی کو چیخ مار کے روتے نہیں دیکھا۔ جیسے ہی مولا باہر نکلے، اے مولا یہ کیا غضب ہو گیا، میں نے کبھی آپ کو چیخ مار کے روتے نہیں دیکھا۔ سلمان ارے تمہیں کیا پتا ہے 2 مہینے گزر گئے، ارے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اسی عالم میں گھر کا کام کرتی رہی، کبھی مجھ سے ذکر نہ کیا کہ فائے علی میری پسلیاں۔ اجرکم علی اللہ۔ علی جنازہ لے کے چلتے ہیں، بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی۔ کچھ صحابی ہیں، ننھے بچے ہیں، قبر کے نزدیک آتے ہیں، علی کی مظلومیت کو کوئی درک نہیں کر سکتا، قبر میں اتارنے والا کوئی محرم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حسرت بری نگاہ سے پیغمبر فاطمہ کی قبر کا رخ کیا، آواز دی یا رسول اللہ، علی آپ کی امانت لے کے آیا ہے، لیکن علی بہت شرمندہ ہے، جب یہ امانت آپ نے علی کے حوالے کی تھی صحیح و سالم تھی، لیکن جب علی واپس پلٹا رہا ہے، ارے رخسار پہ نیل کے نشان ہے، بازوؤں پہ تازیانوں کے نشان ہے، یا رسول اللہ، ارے فاطمہ کچھ بتاتی نہیں ہے، فاطمہ سے زیادہ سوال کیجئے گا، آپ کے بعد امت نے فاطمہ پہ کیا ظلم ڈھائے ہیں، کیا مصائب کا سامنا فاطمہ کو کرنا پڑا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔